بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، دل دے اندر جات پائیے، سب کچھ اندر ہی پائیے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی عرفانی جستجو محض خدا کی تلاش تک محدود نہ تھی، بلکہ یہ اپنے وجود کے راز کو سمجھنے کا سفر بھی تھا۔ ان کے لیے یہ صرف عبادات کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ دل کی پاکیزگی، نفس کی شکست اور عشق کی گہرائیوں میں غوطہ ہونے کا ایک پیچیدہ عمل تھا۔ بابا بلے شاہ 1680 عیسوی میں پنجاب کے اچ گیلانیہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد ماجد شاہ محمد درویش ایک عالم دین اور مسجد کے امام تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کرنے کے بعد بابا بلے شاہ نے مزید تعلیم کے لیے قصور اور دیگر قریبی شہروں کا رخ کیا۔ بابا بلے شاہ، جن کا اصل نام سید عبداللہ شاہ تھا، بڑے صغیر کے عظیم صوفی شاعر اور فلسفی تھے۔ وہ پنجاب کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے روحانی شخصیت تھے جن کی شاعری اور تعلیمات نے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ ان کا کلام پنجابی زبان میں ہے، لیکن ان کی گہرائی اور معنویت نے اسے دنیا بھر میں مقبول بنایا۔ بابا بلے شاہ نے عربی، فارسی، قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ میں مہارت حاصل کی۔ روحانی تربیت کے لیے انہوں نے لاہور کا رخ کیا، جہاں ان کی ملاقات شاہ عنایت قادری سے ہوئی، جو ان کے روحانی مرشد بنے۔ شاہ عنایت کے قدموں میں بیٹھ کر بابا بلے شاہ نے نہ صرف تصوف کی گہرائی کو سمجھا، بلکہ اپنی زندگی کو ایک نئے روحانی راستے پر ڈالا۔ بابا بلے شاہ کی مرشد سے محبت اور عقیدت ان کی شاعری کا مرکزی موضوع ہے۔ ان کے کلام میں مرشد کے ذکر کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی روحانی جستجو کے آغاز میں بابا بلے شاہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے ایک وسیع میدان دیکھا جس میں بے شمار لوگ بھٹک رہے تھے۔ وہ میدان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن دور سے ایک نورانی روشنی آتی دکھائی دی۔ جب اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے مرشد شاہ عنایت ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کے لیے ایک اشارہ تھا کہ ان کا سفر خدا تک صرف مرشد کی رہنمائی کے ذریعے ممکن ہوگا۔ بابا بلے شاہ کی شاہ عنایت سے ملاقات کا قصہ عام طور پر مختصر بیان کیا جاتا ہے، لیکن بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ان کی ملاقات طویل اور گہری گفتگو پر مبنی تھی۔ بلے شاہ نے پوچھا، مرشد، کیا عشق کے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن ہے؟ شاہ عنایت نے مسکراتے ہوئے کہا، بلیا، عشق وہ کشتی ہے جو طوفانوں میں بھی ڈوبتی نہیں، لیکن عشق کے لیے دل کی صفائی اور قربانی درکار ہے۔ بلے شاہ نے اسی وقت مرشد کے قدموں میں گر کر عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی کو اس عشق کے لیے وقف کر دیں گے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ بابا بلے شاہ نے اپنے صوفیانہ خیالات کو شاعری کی زبان میں بیان کیا تاکہ عام لوگ ان کے پیغام کو سمجھ سکیں، لیکن ان کے کچھ اشعار خاص طور پر اس وقت کے علماء کو ناگوار گزرے۔ مثال کے طور پر، مولوی پڑھیا، قاضی پڑھیا، عبد عشق نو کیوں نہ پڑھیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولوی اور قاضی نے کتابی علم حاصل تو کیا، لیکن رب کے عشق کو کیوں نہیں سمجھا۔ تو اس مخالفت کے باوجود بابا بلے شاہ نے کبھی اپنے نقادوں کو سخت جواب نہیں دیا، بلکہ وہ حکمت اور عاجزی سے کام لیتے۔ وہ کہا کرتے، میں نے تو عشق کا چراغ جلایا ہے، روشنی قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ بابا بلے شاہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ علم فاضل ہوئے، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں، جا اندر مسجد مندر دے، کدی دل وچ اپنے وڑے ہی نہیں۔ تو اس شعر کا مطلب ہے کہ علم فاضل ہوئے، زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان اپنی ذات کو نہیں سمجھ پایا۔ مسجد مندر دے مطلب عبادت گاہوں میں تو گیا، لیکن اپنے دل کے اندر
رب کو نہیں تلاش کیا۔ بابا بلے شاہ کی سماجی اصلاحات، یہ پہلو عموماً نظر انداز کیا جاتا ہے کہ بلے شاہ صرف صوفی شاعر نہیں تھے بلکہ آپ ایک سوشل ریفارمر بھی تھے۔ وہ ذات پات اور مذہبی تفریق کے سخت خلاف تھے۔ ایک بار جب کسی برہمن نے ان سے کہا کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک نہیں ہو سکتے تو بلے شاہ نے جواب دیا، اگر پانی مٹی اور ہوا میں فرق نہیں تو پھر انسانوں میں تفریق کیوں؟ بلے شاہ کی انہی باتوں نے انہیں عوام کے دلوں میں زندہ رکھا۔ جب مرشد شاہ عنایت بلے شاہ سے ناراض ہوئے تو یہ صرف بلے شاہ کے لیے امتحان نہیں تھا بلکہ خود مرشد کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ روایت کے مطابق مرشد نے یہ ناراضی اس لیے ظاہر کی تاکہ بلے شاہ کو معلوم ہو کہ عشق کا سفر کبھی بھی ہموار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بلے شاہ نے اپنے مرشد کی ناراضی کے بعد گلیوں میں ملنگانہ دھمالیں اور گانے کا وہ سلسلہ اپنایا جو عموماً ملنگانہ رقص ہوتا ہے تو ان کے مرشد نے کہا، بلا تیری تڑپ نے میرا دل جیت لیا۔ کہا جاتا ہے کہ بلے شاہ نے اپنے مرشد سے سیکھا کہ عشق صرف عبادت نہیں بلکہ خدمت بھی ہے۔ وہ کہا کرتے، جس نے بھوکے کو کھانا دیا اس نے خدا کے دل میں جگہ پائی۔ بابا بلے شاہ کا فلسفہ محبت، انسانیت اور مذہبی رواداری پر مبنی تھا۔ وہ ظاہری عبادات سے زیادہ دل کی پاکیزگی اور روحانی تعلق کو اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے فرقہ واریت، منافقت اور تعصب کی سخت مخالفت کی۔ ان کے اشعار میں تصوف کا عروج اور روحانی معراج کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے انسان کو اپنے اندر خدا کی تلاش کا درس دیا۔ جیسے آپ کے ایک کلام کی یہ سطر ہے، بلا کی جانا میں کون، او بلیا بلا کی جانا میں کون، اور یہ زبان زد عام ہے۔ بابا بلے شاہ کی شاعری پنجابی زبان میں ہے لیکن اس کے موضوعات آفاقی ہیں۔ ان کے کلام میں عشق کی حقیقی، روحانیت اور انسانی تعلقات کی خوبصورت تصویر کشی ملتی ہے۔ ان کا کلام نہ صرف عوام بلکہ علماء و مشائخ میں بھی مقبول رہا۔ آپ کے کلام کو قوالی کے انداز میں بھی گایا گیا جس نے گانے والوں کو بھی مزید شہرت دی، جیسے خاص طور پر نصرت فتح علی خان اور عابدہ پروین نے ان کے کلام کو عالمی سطح پر گایا اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ بابا بلے شاہ 1757 عیسوی میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کا مزار قصور میں واقع ہے جو محبت اور عقیدت رکھنے والے لاکھوں لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔ ہر سال ان کے عرس پر دنیا بھر سے عقیدت مند جمع ہوتے ہیں۔ بابا بلے شاہ نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا کو محبت، امن اور رواداری کا پیغام دیا۔ ان کی تعلیمات آج بھی لوگوں کو فرقہ واریت اور نفرت کے خلاف متحد ہونے کا درس دیتی ہیں۔ ان کا فلسفہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ خدا کا راستہ محبت اور عاجزی سے ہو کر گزرتا ہے، نہ کہ تعصب اور نفرت سے۔ بابا بلے شاہ کے اشعار اور اعمال ہمیں سکھاتے ہیں کہ عشق کا راستہ نہ صرف روحانی ہے بلکہ انسانی خدمت اور سماجی انصاف کا بھی راستہ ہے۔ میرے محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔